اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے اپنا اگلا سبق، جو کہ ہے آیت نمبر 54 اور 55 انشاءاللہ پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اور اذ جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ہی اس کی قوم لے کے لیے، لیکن ہم ادھر سے لیں گے، لیے کے لیے۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، یا اے قوم، اے قوم، انکم بے شک تم، ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنی جانوں پر، انفسا جانوں پر، تم نے اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل عجلہ بچڑے کو، بھی مین ساتھ، اتخاذ جو ہے اس کی میننگ ہے پکڑا، لیکن ہم ادھر میننگ لیں گے پوجا، تم نے عجلہ بچڑے کو، اپنی جانوں پر ظلم کیا بچڑے کو پوچھ کر، فتوبوا الی بارئکم، پھر توبہ کرو، الی طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، یعنی تمہارے، بارئکم پیدا کرنے والا، تو پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے، یعنی بچڑے کو تم نے پوجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ بچڑے کو پوج کے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، شرک کر کے، اتنی بڑی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ، تم نے یہ جو بچڑے کو پوجا ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب کے دربار میں جو ہے توبہ کرو تو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے، وہ توبہ تمہاری قبول کر لے گا، تم توبہ کرو۔ تو پھر انہوں نے، یہ تو فی الحال تو موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو اپنے رب کے دربار میں۔ آگے پڑھتے ہیں دوسرے پیج پر۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پس قتل کرو اپنی جانوں کو۔ یہ اب وہ سزا ہے جو بچڑے کو پوچھ کر ان کو ملنی ہے۔ تو کہتے ہیں اپنے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے اس طرح کہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے رب سے توبہ کرو، اب بچڑے کو پوچھ کر تم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اب تم جو ہے اللہ کے دربار میں توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند ربکم، ذالکم تمہارے لیے، خیر یہ تمہارے، ذالکم یہ تمہارے، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عندہ نزدیک یا پاس، بارئکم پیدا کرنے والے، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، عندہ نزدیک، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو۔ تو یعنی ادھر تو قتل ایک دوسرے کو کر دیں گے، تو
آگے جو ہے پھر ان کو معافی بخشش مل جائے گی، جو کہ یعنی پھر یہ جنت میں جائیں گے اور دوزخ میں نہیں، اللہ کے حکم سے۔ فتاب علیکم، پھر رجوع ہوا طرف تمہارے، یعنی پھر توبہ قبول کر دی۔ پھر بھی اللہ شرک کی توبہ قبول نہیں کرتا، لیکن ان کی توبہ پھر بھی قبول کر لی۔ فتاب علیکم، پھر رجوع ہوا طرف تمہارے، علیکم تم پر، یعنی انہو هو التواب الرحیم، انہو بے شک وہی ہوا وہی التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور مہربان ہے۔ بے شک وہی یعنی اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی جب یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے بچڑے کو پوجا تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو پہلے تو وہ بہت غمگین ہوئے، بہت خفا تھے، اپنے بھائی پر بھی، ہارون علیہ السلام پر بھی غصہ کر رہے تھے کہ تم نے ان کا خیال نہیں رکھا، ان کو منع نہیں کیا۔ اس نے کہا میں تو منع کر رہا تھا، یہ مجھ کو قتل کرنے پر آ گئے تھے۔ تو پھر میں سائڈ پر ہو گیا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک موسیٰ نہیں آئے گا، موسیٰ علیہ السلام۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو ادھر کوہ طور پر ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم جو ہے وہ شرک کرنے لگی ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام جب جلدی جلدی آ گئے اور اپنی قوم کو دیکھا تو بہت خفا ہوئے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے کہو کہ توبہ کرے، اور توبہ کس طرح کرے کہ اپنی جانوں کو قتل کرے۔ اپنے جانوں کو قتل کیسے کریں؟ کہ جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا ان کو قتل کرے، وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو نہیں پوجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حکم دیا۔ پھر اس میں یہ تھا کہ جو جنہوں نے نہیں پوجا تھا، چاہے وہ بھائی، چاچا، ماما، تایا جو بھی تھے، انہوں نے اپنے ایک دوسرے کو قتل کر، ایک دوسرے کو نہیں، جنہوں نے پوجا تھا ان کو قتل کر دیا۔ یعنی تفسیر میں اکثر ہم پڑھتے ہیں کہ یعنی 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے بچڑے کے پوجنے سے منع کیا تھا، ایک وہ تھے جنہوں نے بچڑے کو تو پوجا نہیں تھا لیکن منع بھی نہیں کیا تھا، اور ایک وہ تھے جنہوں نے پوجا تھا۔ تو یہ ہے کہ جنہوں نے منع نہیں کیا تھا انہوں نے جو ہے ان کو قتل کیا جنہوں نے پوجا کیا تھا، اور جو توبہ اس طرح ان کی قبول ہوئی۔ اور جنہوں نے منع کیا تھا تو وہ تو ان کو تو معافی تھی، کیونکہ انہوں نے تو خود بھی نہیں کیا پوجا اور ان کو منع بھی کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانے تھے۔ اس طرح جو ہے ان کی پھر توبہ قبول ہوئی، اور یہ ان کے لیے بہتر تھا، کیونکہ دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے، جانا تو آخرت میں ہے، اور آخرت ہمیشہ کی ہے، تو یہ بہتر ہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس، اور پھر جو ہے ان کی توبہ قبول ہو گئی اس طرح۔ اس کے بعد ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یعنی بنی اسرائیل نے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اذ جب، قل کہا، تم نے، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں یقین کریں گے، لکا تیرا، حتی یہاں تک کہ نر اللہ، نہ ہم دیکھنا، اللہ کو، جہرتا سامنے، یہاں تک کہ ہم نہ دیکھ لے اللہ کو اپنے سامنے۔ اب یہ باتیں دیکھو بنی اسرائیل کی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ناشکرہ قوم ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑ لیا تم کو کڑک کی بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، اور تم نظارہ کر رہے تھے۔ اب اس آیت میں یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا
اور قتل شتل جو جنہوں نے پوجا کیا تھا ان کو قتل کر دیا اور بچڑے کو بھی جلا دیا، ختم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو نسخہ لائے تھے تختیوں پر لکھ کر لکھا ہوا تورات کا، تو وہ لا دیا ان لوگوں کے سامنے، یہودیوں بنی اسرائیل کے سامنے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اس کے مطابق اب تم نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو والفرقانہ کہا تھا، یعنی حق کو ناحق سے جدا کرنے والی کتاب۔ اس کتاب میں ساری کچھ کے بارے میں ہے، یعنی کیا برائی ہے اور کیا اچائی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ کتاب دکھائی تو بنی اسرائیل نے اس سے انکار کر دیا کہ ہم تو ہرگز یقین نہیں کریں گے تیرا کہ یہ کتاب تجھ کو اللہ نے دی ہے، ہم تب یقین کریں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں۔ اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام پھر کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ چلو، انہوں نے 70 بندوں کو، سرداروں کو جمع کر کے اپنے ساتھ لے گئے کوہ طور پر۔ جب کوہ طور پر لے گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی وہ فرمائش اللہ تعالیٰ کو بتا دی تو اللہ تعالیٰ کو غضب آ گیا ان پر اور ایک کڑک کی بجلی بھیج دی، ایک کڑک کی بجلی بھیج دی ان پر، اور وہ سارے ادھر مر گئے، سارے 70 کے 70 جو ہے وہ سردار مر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تم دیکھ رہے تھے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر جو بجلی بھیج دی اور تم کو مار دیا تو یہ تم دیکھ رہے تھے سارا کچھ۔ اب انشاءاللہ جو اگلا سبق ہے وہ پھر پڑھیں گے کہ آگے کیا ہوا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ زندگی ہوئی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کے ترجمہ کو پورا کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اس راستے پر چلائے جو راستہ اللہ کو پسند ہے، اور اس راستے پر چلائے جو راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اللہ ہماری آل اولاد، بہن بھائیوں، ماں باپ، سب کو، رشتہ داروں کو، مومن مسلمانوں کو اپنے سیدھے راستے پر چلائے اور برائیوں سے بچائے، اور جن کے ماں باپ حیات نہیں ہیں اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔